بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں نسبت اور اس کی اہمیت کو کئی مقامات پر بہت خوبصورت انداز میں بیان فرمایا ہے۔ مثلاً مکہ مکرمہ کے ارد گرد اور اس کے قرب میں تو کئی پہاڑ موجود ہیں، لیکن صفا اور مروہ پہاڑیوں کو نسبت ہے، چونکہ جناب حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہ کے مبارک قدمین شریفین سے، اس لیے قرآن حکیم نے ارشاد فرمایا ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 158 میں ارشاد ہوا بے شک صفا اور مروہ ہماری نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ یہ نسبت کی برکت ہے کہ جن پہاڑیوں پر حضرت حاجرہ چلیں دوڑیں، ان پہاڑیوں کو اللہ اپنی نشانیوں میں سے نشانی قرار دے رہے ہیں۔ اسی طرح بہت سے اور مقامات ہیں جہاں قرآن حکیم نے نسبتوں کو اور اس کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے۔ مثال کے طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ کہف، جس میں 3 اہم ترین اور عظیم واقعات کا ذکر کیا گیا ہے، اس میں سب سے پہلے تو اللہ رب العزت کی حمد کی آیات ہیں، جو یقیناً ہر شان کا لائق ہے اور تمام تر کبریائی اور عظمت اسی کی ذات والا شان کو زیب دیتی ہے۔ اور پھر آیت نمبر 9 سے لے کر آیت نمبر 26 تک دین عیسوی کے چند صالح نوجوانوں کا ذکر ہے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی امت کے اولیاء کرام کا۔ ان کا ذکر قدرت کاملہ نے اس لیے کیا کہ ہمیں سمجھایا جا سکے کہ ہر دور میں حق کو بیان کرنے والے یا حق پہ چلنے والے جو ہیں، ان کو کچھ نہ کچھ مشکلات ضرور آتی ہیں، مگر پروردگار عالم کی ہمیشہ تائید، نصرت اور کرم نوازیاں انہیں میسر ہوتی ہیں۔ جناب عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے وہ جو امت کے صالح نوجوان ہیں، وہ جس دور میں تھے، اس دور کا بادشاہ مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے پر ایمان نہیں رکھتا تھا، اور وہ قوم بھی اس وقت اسی گمراہی میں مبتلا تھی، قیامت کا انکار کیا جا رہا تھا۔ تو اللہ رب العزت نے یہ کرم فرمایا کہ ان صالح نوجوانوں نے جب جرأت کے ساتھ بھرے دربار میں اپنے بادشاہ سے گفتگو کی، تو اس کے بعد اپنا ایمان بچانے کے لیے ایک غار میں چلے آئے، اور ان کے ساتھ ساتھ ان کا ایک کتا بھی چلا آیا، اور وہ تو غار کے اندر چلے گئے اور کتا غار کے دہانے پر بیٹھ گیا۔ قرآن حکیم نے آیت نمبر 9 سے، سورہ کہف کی آیت نمبر 9 سے آیت نمبر 26 تک اصحاب کہف کا ذکر کرتے ہوئے اس میں ان کے کتے کا ذکر کیا ہے، اور نہ صرف کتے کا ذکر کیا ہے بلکہ اس کے بیٹھنے کا انداز نشست تک کا ذکر کیا ہے۔ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذَرَاعِيهِ بِالْوَصِيدِ، یہ قدرت کاملہ فرما رہی ہے کہ وہ کیسے بیٹھا ہوا ہے، اس کا انداز نشست کیا ہے، یہاں تک اس کو بیان کیا گیا۔ یہ سب نسبت کی برکت ہے، وگرنہ دیکھا جائے تو کتا ایک نجس ہے، ناپاک جانور ہے، اور فقہاء نے رکھوالی وغیرہ کے لیے اسے رکھنے کے لیے چند شرائط کے ساتھ اور احتیاطوں کے ساتھ اجازت دی ہے، احادیث میں بھی ناپسند کیا گیا ہے۔ لیکن یہ وہ کتا ہے جو اپنے مالکوں سے وفاداری کی برکت سے اور اس نسبت سے قرآن حکیم میں مذکور ہوا، اور اللہ رب العزت نے اس کا ذکر کر کے گویا اسے ایک وفا کا استعارہ بنا کر پیش کیا ہے۔ اور پھر 309 برس تک اصحاب کہف اپنی اس غار میں سوئے رہے، آرام کرتے رہے۔ قدرت کاملہ نے سورج کے راستے کو بھی تھوڑا تبدیل رکھا کہ وہ ان کے جسموں کو دھوپ کی تمازت جو ہے وہ خراب نہ کرے، اور یہ عمل چلتا رہا، سال ان کی کروٹیں بدلوائی جاتی رہیں۔ یہ سارا ذکر ان آیات مبارکہ میں ہے۔ تبلیغ کرنے والے لوگوں کے لیے اس میں ایک بہت خوبصورت پہلو بیان کیا گیا ہے کہ جب وہ جاگے 309 برس کے بعد، تو ان کے جاگنے پر ایک ساتھی کو انہوں نے کچھ سکے دے کر بھیجا کہ وہ جائے اور جا کر بازار سے کچھ لے کر آئے۔ تو اپنے اس ساتھی کو انہوں نے تاکید کرتے ہوئے کہا کہ اگر تمہارے ساتھ کوئی سختی سے پیش آئے تو اس کے ساتھ نرمی سے پیش آنا۔ وَلْيَتَلَطَّفْ کا جو لفظ ہے، یہ قرآن حکیم کے الفاظ کے اعتبار سے نصف کا لفظ بنتا ہے،
اور اس پر خاص طور پر نشانی بھی لگی ہوتی ہے اور اسے تھوڑا نمایاں کر کے بھی قرآن حکیم کے طرز تحریر میں لکھا جاتا ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بزرگان دین نے اپنے منظوم یا منثور کلام میں، مثلا نثر میں یا نظم میں، بعض اوقات بزرگان دین حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ہدیہ عقیدت پیش کرتے ہوئے، نعت میں، منقبت میں بزرگان دین کے حضور اپنا اظہار عقیدت کرتے ہوئے، یا کوئی نثری مضمون لکھتے ہوئے بسا اوقات جو اپنی ذات کو ایک کتے سے نسبت دیتے ہیں، اس کتے کی نسبت سے مراد یہ گلیوں میں پھرنے والے ناپاک اور نجس کتے نہیں، بلکہ وہ استعارہ وفا ہے جس کا ذکر قرآن حکیم نے کیا ہے۔ ہمیں اس بات کو اس انداز میں سوچنا اور اس انداز میں سمجھنا چاہیے کہ باقی کتے واقعی ناپاک ہیں، نجس ہیں، لیکن ایک کتا ایسا ہے جس کا ذکر قرآن حکیم وفا، مالکوں کے ساتھ وفا کے حوالہ سے کر رہا ہے۔ ایک ہمارے حضور قبلہ حضرت والد بزرگوار والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں بہت پرانی بات ہے، ایک بار کسی شعلہ نوا خطیب کا ذکر کیا گیا کہ اس نے اپنے خطبہ میں ذکر کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنی پیاری صاحبزادی حضرت فاطمہ الزہراء سلام اللہ علیہ کو کہ بیٹی یہ نہ سوچنا میں نبی کی بیٹی ہوں، طرز تخاطب دیکھیں، ذرا الفاظ پہ غور کریں، یہ نہ سوچنا کہ میں نبی کی بیٹی ہوں، تجھے تیرے عمل جو ہے وہ بخشوائیں گے۔ وہ بات تو احادیث میں اس طرح کی ترغیب دینے والی تو کئی روایتیں موجود ہیں، لیکن لہجہ بات کرنے کا انداز جو ہے وہ ادب سے خالی ہے۔ میں نے عرض کیا کہ قرآن حکیم نے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ان امتیوں کا ذکر کرتے ہوئے وَلْيَتَلَطَّفْ کے الفاظ بیان کیے کہ وہ ایک دوسرے کو تاکید کرتے ہیں، وہ گویا ہمیں سمجھایا جا رہا ہے۔ اب یہاں حضور علیہ السلام کی پیاری شہزادی کے لیے یہ الفاظ کہ یہ نہ خیال کرنا، وہ نہ کرنا، تو حضرت قبلہ والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ قرآن حکیم فرائض واجبات کی ادائیگی کی بہت زیادہ تاکید کرتا ہے، یقیناً انسان کی نجات میں اس چیز کا بہت بڑا، اعمال صالحہ کا، فرائض واجبات کی ادائیگی کا بہت بڑا دخل ہے، لیکن آپ نے فرمایا کہ بات صرف اگر عمل کی ہی ہے تو ہمیں اصحاب کہف کے کتے کا کوئی عمل دکھا دو جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس کا قرآن میں ذکر کیا ہے۔ یقیناً اس کا عمل یہی ہے کہ اس نے اپنے مالکوں سے وفا کی ہے۔ تو بزرگان دین کا بھی اپنے کلام میں اس نسبت کے لحاظ سے ذکر کرنا، وہ گویا تواضع اور عاجزی کے اعتبار سے گلیوں میں پھرنے والے کتے سے اپنی نسبت نہیں کرتے، بلکہ اصحاب کہف کے اس کتے سے نسبت کر کے گویا یہ بات اور پیغام سمجھانا چاہتے ہیں کہ جیسے رحمت پروردگار نے اسے سمیٹ لیا، اس طرح رحمت پروردگار ہمیں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت میں اس عاجزی کی وجہ سے رحمت پروردگار ہم پر اپنا کرم فرمائے گی۔ یہ اہم ایک بات تھی، میں نے کہا یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ اکثر یہ سوال ذہنوں کو اس طرح کے پریشان کرتے ہیں کہ بزرگان دین یا اولیاء امت یا علماء، مشائخ، صاحب علم لوگ اس طرح کی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ ان کی بات پر سوال کرنے سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ ہم سے زیادہ علم والے، ہم سے زیادہ روحانیت والے ہیں۔ یقیناً ان کی اس بات میں کوئی نہ کوئی حکمت، کوئی نہ کوئی ایسی بات موجود ہے اور اسے تلاش کرنا چاہیے۔ میں نے اسی غرض سے کہ اپنے نوجوانوں کی تربیت اور اصلاح کے لیے یہ پیغام آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنی بندگی کی پرخلوص بندگی کی توفیق عطا فرمائے، اپنے پیاروں خصوصاً حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی نسبت غلامی مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔